ہمارے اکابر رحمہم اللہ نے اپنے اس فرض کو سمجھا اور سمجھ کر اس کو ادا کرنے کی پوری کوشش کی، کیونکہ اللہ نے ان کو اخلاص و للہیت عطا فرمائی تھی، اس لیے ان کی تائید اور نصرت خدا کی طرف سے ہوئی ہے۔ ہندوستان کے حالات کو لوگ جانتے ہیں، آپ کے اساتذہ زیادہ واقف ہوں گے کہ 1857 میں علماء نے انگریز گورنمنٹ کی غلامی کے خلاف انگریز کے ساتھ لڑائی لڑی، اگرچہ اس میں ناکام ہو گئے، لیکن اس ناکامی کے نتیجے میں جو صورتحال سامنے آئی وہ ایک انقلابی صورتحال تھی، جس نے ساری دنیا کے اندر اسلام کو قوت عطا فرمائی ہے۔ طلباء اس بات کو شاید نہ جانتے ہوں کہ انگریز نے اس 1857 کے جہاد کے بعد ہزاروں علماء کو قتل کیا۔ دلی کے اندر صرف 33,000 علماء کو قتل کیا، اور یہ سمجھا کہ جب تک علماء کو ختم نہیں کر دیا جائے گا اس وقت تک انگریز کی ایسٹ انڈیا کمپنی کی گورنمنٹ ملک میں مضبوط نہیں ہو سکتی۔ مسلمانوں کے اور علماء کے قتل کے بعد ان کے جو یتیم بچے تھے ان کے ہاتھ کو چرچ کے پادری باہر نکلے اور ان کے ہاتھ کو پکڑتے تھے، بیوہ ماں سے کہتے تھے کہ یہ بچہ ہمیں دو، ہم اس بچے کو مفت کھلائیں گے، مفت کپڑے دیں گے، مفت کتابیں دیں گے، اور تعلیم دے کر کے اس بچے کو ملازمت دیں گے، یہ اپنے پیٹ کو بھی پالے گا، تمہارے پیٹ کو بھی پالے گا۔ علماء نے جب اس چیز کو دیکھا کہ جس کا باپ انگریز کی دشمنی کے اندر پھانسی کے تختے پر چڑھ گیا، اس کی اولاد کو انگریز اپنا وفادار بنا رہے ہیں، تب انہوں نے 1857 کے 9 سال کے بعد 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، اور بالکل اسی طرح سے کہ بچہ ہمیں دو، ہم اس بچے کو مفت میں کھلائیں گے، پلائیں گے، کپڑے پہننے کے لیے دیں گے، پڑھنے کے لیے کتابیں دیں گے، عالم دین بنائیں گے، اور اس کا باپ بھی مجاہد تھا، جہاد کرتے ہوئے اس نے اپنی زندگی کو قربان کر دیا، اس کے بچے کو بھی ہم مجاہد بنائیں گے۔ چنانچہ دارالعلوم آباد ہو گیا۔ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس ایک دارالعلوم سے آج کتنے دارالعلوم بن گئے۔ ساری دنیا کے اندر جہاں جائیے، یا دارالعلوم دیوبند سے پڑھے ہوئے آدمی نے مدرسہ بنایا، یا ان کی اولاد روحانی اولاد نے مدرسہ بنایا، اور وہ ساری دنیا کے اندر امریکہ میں دیکھ لیجئے، یورپ میں دیکھ لیجئے، ساؤتھ افریقہ میں دیکھ لیجئے،
بالکل دوسری طرف برما میں چلے جائیے، آسٹریلیا میں چلے جائیے، دنیا کے جس ملک میں جائیں آپ، یا تو روحانی اولاد نے دارالعلوم بنائے ہیں، یا اولاد کی اولاد نے بنائے ہیں اور وہ دارالعلوم چل رہے ہیں۔ آپ کے اس ملک میں بہت سے پڑھے ہوئے لوگ ابھی بھی کچھ موجود ہیں جو دارالعلوم کے پڑھے ہوئے ہیں، ورنہ پاکستان کے پڑھے ہوئے وہی لوگ ہیں کہ جو دارالعلوم کے فیضیاب ہیں اور دارالعلوم سے استفادہ کیے ہوئے ہیں، بنوری ٹاؤن کے ہیں، جب حضرت مفتی شفیع صاحب مرحوم کے یہاں کے پڑھے ہوئے ہیں، تب اکوڑا خٹک کے پڑھے ہوئے ہیں، سب کے سب دارالعلوم دیوبند کی اولاد ہیں۔ میں کبھی یہ سوچتا ہوں کہ کل قیامت کے دن حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے پیچھے ان کی روحانی اولاد کتنی بڑی ہوگی میدان محشر میں، تو میں حیران ہو جاتا ہوں کہ اللہ نے کتنی قبولیت ان کو عطا فرمائی ہے۔ ان کا فیض ہے اور وہ فیض دنیا کے اندر قائم ہے۔ انہوں نے جس طرح دین کی خدمت کی ہے، اسی خدمت کرنے کے لیے افراد کو پیدا کرنا چاہیے، اجتماعیت اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ صحیح ہے، ہم کسی کو پابند نہیں کرتے۔ دارالعلوم دیوبند پڑھنے والے طلباء دورے میں اس وقت وہاں 1150 لڑکے پڑھتے ہیں، 4500 لڑکے تقریباً دارالعلوم میں داخل ہیں۔ ہم کسی فاضل کو یہ پابند نہیں کرتے کہ وہ اپنی زندگی صرف اور صرف دین کی تعلیم، خدمت خلق کے اندر لگائے، لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں طلباء سے جو فارغ ہو کے جاتے ہیں کہ آپ کا اصل کام یہ ہے کہ آپ جس ماحول کے اندر جائیں وہاں مدرسوں کو قائم کریں، اور جو ہماری نسل ہے جس کے اسلام سے دور رہنے کے لیے ساری دنیا کی طاقتیں لگی ہوئی ہیں کہ اسلام کے چراغ کو بجھا دیا جائے، آپ اس کو اپنا فرض سمجھ کر نکلیں کہ آپ کو مدرسے قائم کر کے اور اسلام کے چراغ کو زیادہ سے زیادہ روشن کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیغام صرف دارالعلوم کے طلبہ ہی کو نہیں ہے، بلکہ آپ دارالعلوم اور ان کے اکابر سے وابستہ کسی بھی مدرسے کے اندر پڑھتے ہیں، مدرسے کا اصل بنیادی پیغام یہ ہے کہ آپ اس نسل کی حفاظت کرنے کے لیے جہاں رہیں وہاں مدرسے کو قائم کریں اور اجتماعیت کے ساتھ مدرسوں کو قائم کریں۔ دیکھیے، آج دنیا کے اندر اجتماعیت نہیں رہتی۔ زمانہ نبوت کے اندر خدا نے یہ احسان آپ کے رہتے ہوئے آپ کی امت یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ احسان کا معاملہ فرمایا۔ هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین وألف بین قلوبہم لو انفقت ما فی الارض جميعا ما ألفت بین قلوبہم ولكن اللہ ألف بینہم۔ اے محمد، اگر آپ ساری دنیا کی دولت خرچ کر دیتے اور یہ چاہتے کہ ان کے دلوں میں محبت اور الفت کو آپ نہیں پیدا کر سکتے تھے۔ یہ اللہ کا کام ہے، جس کے قبضے میں اپنے بندوں کے دل ہیں، اسی نے الفت پیدا کی ہے۔ لیکن اجتماعیت نہیں رہ سکی۔ آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تک سلسلہ تالیف قلبی کا چلتا رہا، لیکن
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ہوا، یہ سب سے پہلا حادثہ ہے کہ اسی امت کے افراد نے اپنے خلیفۃ المسلمین کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ آئے، آپ جانتے ہیں، پھر اس کے بعد مسلمانوں میں اجتماعیت نہیں رہ سکی۔ جنگ جمل، صفین، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی موجودگی کے اندر حوادث ہوئے ہیں۔ آج یہ سمجھنا کہ 1400 سال کے بعد اللہ کی اس نعمت سے یہ امت اسی طرح استفادہ کرے گی جیسے ابو بکر، عمر اور عثمان کے زمانے، یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن میں ایک بات کہتا ہوں، آپ حضرات عالم دین بن کر جائیں گے، اگر اختلاف ہے تو اس کو مثبت انداز میں رکھیے، اپنے کام کو کرتے رہیے جسے آپ ما بینکم و بین اللہ صحیح سمجھتے ہیں۔ کسی دوسرے کے اوپر کیچڑ مت اچھالیے، ورنہ آپ خود ناکام ہو جائیں گے۔ اگر کوئی اختلاف ہے آپ کے اندر، آپ اس اختلاف کا پرچار اور شور مت مچائیے۔ اگر مچائیں گے اس کا مطلب یہ کہ آپ میں اخلاص و للہیت نہیں ہے۔ اپنے مقابلے میں آپ دوسرے کے دامن اور غریبان کو تار تار کرنا چاہتے ہیں، خدا کی نصرت آپ کے ساتھ نہیں ہوگی۔ اللہ کی نصرت ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے، جس چیز کو آپ ما بینکم و بین اللہ، جس راستے کو درست سمجھتے ہیں اس پر چلتے رہیے، کسی دوسرے کی طرف مت دیکھیے، کیچڑ مت اچھالیے، نام مت لیجیے، تنقید مت کیجیے، آپ جس راستے کو صحیح سمجھتے ہیں اس پر چلتے رہیے۔ یہ ہے مثبت طریقہ، ہمارے اکابر نے اسی کو کیا ہے۔ لوگوں نے ان کی تکفیر کی، ان کے طریقے کو غلط کہا، ان کے گلے کے اندر جوتے کے ہار ڈال دیے، ان کے قتل کی سازشیں کی۔ انہوں نے کبھی کسی کی طرف نہ آنکھ اٹھا کر دیکھا، نہ کبھی کسی کے خلاف اپنی زبان کو کھولا، جو اپنا راستہ تھا اس کے اوپر چلتے رہے۔ اگر ہم ان اکابر کے ماننے والے ہیں تو میں کہتا ہوں اسی طریقے کو اپنائیں گے تو خدا کی نصرت ہوگی، اور موت کے بعد انشاءاللہ قیامت کے دن سرخ روئی ملے گی۔ اور اگر اس طریقے کو آپ نے چھوڑ دیا تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ نصرت خدا بندی آپ کے ساتھ۔ اپنا کام کیجیے، قوم کی خدمت کیجیے، آنے والی مسلم نسلوں کی دین کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے اوپر لیجیے، اور کام اسی طرح کرتے رہیے، سیدھے چلتے رہیے، آپ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ، اللہ آپ کی نصرت فرمائے گا۔ اسی طریقہ کار کو لے کر چلیں گے تب خدا کی نصرت ہوگی۔ اللہ میری اور آپ کی دنیا کو بھی آباد فرمائے، آخرت کو بھی آباد فرمائے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.